بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے حفاظت ایمان۔ تو ناظرین، اصل میں بات یہ، ہم حفاظت ایمان کی جو گفتگو کرتے ہیں اس میں جو میرا مشاہدہ ہے اس میں یہ کہ دنیا میں کروڑوں لوگ وجود کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مطلب ساری دنیا میں لاتعداد ڈاکٹر ہیں، کروڑوں دوائیاں ہیں اور کروڑوں جسم کے اجزاء جوڑنے والے ہیں۔ اچھا، ایمان کی حفاظت کرنے والے بھی لاتعداد لوگ ہیں، مطلب جیسے ہمارے عالم دین ہیں، مفتی ہیں، پھر ہمارا اپنا ذاتی ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ جسم کی جتنی حفاظت کر رہے ہیں ہم اور روح کی نہیں کرتے۔ اس میں ایک بات کرنے کے بعد ہمایوں خان صاحب کی طرف چلوں گا کہ جسم فانی ہے، روح قائم رہے گی، روح کے ساتھ ایمان ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ہمایوں خان صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے فراسی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ موقع دیا اپنے اظہار کا خیال کرنے کا۔ جی ماشاء اللہ۔ تو جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ روح کی حفاظت، انسان اپنے جسم کی تو حفاظت کر لیتا ہے، مثلا اگر کوئی خدا نخواستہ اس کو کوئی مسئلہ تکلیف، کوئی بیماری درپیش ہو جاتی ہے تو لاکھوں قسم کے ڈاکٹر ہیں، ادویات ہیں، ہر چیز ہے۔ صحیح بات۔ لیکن سب سے جو ہماری بنیادی چیز ہے نا، وہ روح کی حفاظت ہے۔ واہ، یہی بات میں کہہ رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ اگر آپ کی روح کی حفاظت نہیں، آپ جسم کی حفاظت تو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ جو روح کی حفاظت ہے نا، یہ آپ کی یہاں پہ بھی ہے اور اگلی دنیا میں بھی ہے۔ بالکل، اور وہاں جسم کی اتنی نہیں ہے، روح جائے گی۔ جی بالکل، روح کی حفاظت ہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنے جسم سے زیادہ نا، جسم تو کور ہو جاتا ہے انسان کا، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو، وہ ڈاکٹر ہے، ادویات ہیں، چاہے جس طرح بھی ہے نا، جیسے بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن روح کی حفاظت کرنا یہ تو ہے بھی بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم وہ پرانی پیڑھی میں سے تو ہے ہی نہیں۔ واہ، کہ آج کے نئے لوگ ہیں، نہ ہم وہ پرانی پیڑھی میں سے ہیں کہ بھی ہم اپنی روح کو بآسانی سنبھال لیں گے، اس طرح تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب کئی دفعہ تو ایسے بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، میرے ساتھ خود ایسے واقعے ہوئے ہیں۔ میرا اپنا کاروبار ہے، بزنس ہے میرا، مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس کئی ایسے کسٹمر آ جاتے ہیں کہ بھی وہ بزنس کی بات تو ایک سائڈ پہ ہٹ کے، ٹھیک ہے نا، جو میرے ساتھ انہوں نے کرنی ہے وہ تو ایک سائڈ پہ ہٹ کے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے وہ اپنی چیز، اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں کہ بھی سب سے پہلے میرا حصہ ہے، یعنی کہ وہ کمیشن مانگتے ہیں۔ اچھا بھائیو بھائی، اکثر جو لوگ آتے ہیں، جو ٹھیکیداروں کے ساتھ آتے ہیں، ایمان آتے ہی گندہ کرتے ہیں۔ سر دیکھیں نا، آج کل تو نا کاروبار چلی اس پہ رہا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے پاس اگر کاروبار ہے نا، اگر آپ کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے نا، کوئی ٹھیکیدار ہے، کوئی بلڈر ہے، کوئی کسی قسم کی کبھی بندہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، مالک اس کے ساتھ چاہے نہ ہو، مالک اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے یہی کہنا ہے کہ بھائی جان سب سے پہلے میرا نا حصہ جو ہے نا وہ میرا سائڈ پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر ہم اس کو نہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا نہ کر دیتے ہیں یا اس کے ساتھ مان بھی جاتے ہیں، تو ہمارے اندر کی حفاظت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ہم نہیں بھی کرتے نا تو وہ کسٹمر ہمارا پھر گاہک چلا گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کا بھائی کیا حل ہوگا کہ ایک بندے نے جب 5,000 روپے کمیشن لینی ہے مال میں سے، اگر آپ نے سوچا یار میں اپنا ایمان کیوں گندہ کروں، تو پھر تو کاروبار نہیں ہوگا۔ کیسے اس ملک میں؟ سر دیکھیں نا، یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، میرا اپنا ایمان۔ میرے پاس کئی اس طرح کے موقع آئے ہیں، ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ اس طرح کے موقع آئے ہیں۔ تو آپ کا اتنا بڑا کام ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے کئی دفعہ ایسے موقعوں کو نا ریجیکٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو نا حلال کھلانا ہے، اور اتنا وسیع کاروبار ہے، اللہ تعالیٰ رزق دے، اور اللہ کا اتنا لاکھ شکر ہے نا کہ ہمارا اتنا وسیع کاروبار ہے نا کہ ہم اس سے بہت راضی ہیں، ٹھیک بات، ٹھیک ہے نا۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے نا کہ نہ ہمارے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، ٹھیک ہے نا، کسی نے بھی آج تک جتنا مجھے یاد ہے کسی نے بھی اس طرح کا کام نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ میرے والد صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، انہوں نے تقریباً اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کاروبار کیا ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا، اب بہت مزے کی ہے، وہ مجھے ابھی یاد آ گئی۔ انہوں نے کبھی کسی کو کمیشن نہیں دیا۔ اب میں آپ کو ایک بتاؤں، ایک باپ اور ایک بیٹا ہے ہمارے پاس شاپ پہ، اچھا، ٹھیک ہے نا، باپ مستری تھا، ٹھیک ہے،
कारपेंटर था, समझ गया आप? मैं समझ गया। बेटा कारपेंटर था और बाप जो था ना वो मालिक था, वो अपना घर बना रहा था। वाह 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 वाह। तो आए मेरे अब्बू के पास, उसने, अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इंसान के जो ईमान है ना वो इतना गिर चुका है ना कि ना अपने वालिद को देख रहा है, ना अपने बहन को देख रहा है, ना भाई को देख रहा है। यानी कि मैं ये फिर आपको आके क्या कहा? उसने मुझे नहीं, मेरे वालिद साहब, मैं उस वक्त पास ही बैठा हुआ था, ठीक है ना। मेरे वालिद साहब उनको अच्छी तरह जानते थे कि ये बाप बेटा है, ठीक है ना। वो कारपेंटर तो काफ़ी दफ़ा हमारे पास आता भी रहा। अबू के साथ सलाम लिया वालिद साहब के साथ और ऐसे किया हाथ मेरा हिस्सा कि भी मेरा हिस्सा रखना है। और हिस्से में क्या मांगा है? एक मोटरसाइकिल। वाह वाह। अब आप ये खुद देखें, अब हिस्से में क्या मांगा है? मोटरसाइकिल। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो अगर कोई पराया बंदा है फिर तो चलो समझ आती है। बाप के साथ ऐसा कर रहा है, तो अपने बाप के साथ ऐसा कर रहा है। अल्लाह अकबर। उसने ये कहा कि ऐसा बाप हो ना तो इससे अच्छा मुझे बाप चाहिए भी नहीं। अब बाप भी उस कैटेगरी का ही है जी, सही है ठीक है ना, और बेटा भी उसी कैटेगरी का है। सही बात। हाँ, अब अंदाजा लगा लें आप। तो मेरे वालिद साहब ने उसको ये कहा कि भाई मैं इस तरह तुम्हें माल नहीं दे सकता, मैंने पहले भी तुम्हें 1-2 दफ़ा इसी तरह वापस भेजा, मैं तुम्हें माल नहीं दे सकता। अब उसके वालिद साहब ने, मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे जानने वाले थे, ठीक है। उसने ये पूछा कि भाई आप हमें माल क्यों नहीं दे रहे हो? कहते जो बंदा आप अपने साथ लेकर आए हो ना जी, ये मुझसे मोटरसाइकिल मांग रहा है, आए हाय आपके पैसों का, आए हाय, इसलिए मैं आपको माल नहीं दे रहा। आए हाय। तो उसके वालिद ने वो कारीगर भी बदला, हमसे माल भी लिया, यानी कि एक सच्चाई बताने का। हाँ, मैं आपकी इससे बड़ी तो मिसाल कोई दी नहीं जा सकती। हाँ। फिर अभी ये लाहौर का ही वाक़या है, एक कारीगर कारपेंटर आया, वो किसी और शहर का था, ठीक है ना, हम उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो कई दफ़ा हमारे पास आया है, लेकिन वो है भी उसी टाइप का, ठीक है। तो उसके साथ उसकी हमशीरा थी जो यहाँ पे लाहौर में उसकी शादी हुई थी, ठीक है ना, वो अपने शोहर के साथ उस कारपेंटर के साथ आई थी, ठीक तो उसने भी यही मुतालबा किया। अल्लाह अकबर। ठीक है। तो मेन चीज़ ये है ना कि सबसे जो हमारा जो अंदर है ना, जब तक ये साफ नहीं ना होता, सही बात है, ठीक है ना, आप अपनी हिफाजत कर ही नहीं सकते। वाह 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 वाह। अगर आपका अंदर अपनों के लिए ठीक नहीं है, गैरों के लिए वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। हाय 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 हाय। अच्छा मायूं खान, बात असल में ये कि हमारा माशरा पस्ती में तब ही जा रहा है जी, ना बेटा बाप के साथ रियात कर रहा है, ना भाई बहन के साथ रियात कर रहा है, और गैरों के साथ क्या करेगा। और आपने ये बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, हम अगर अपने साथ सिंसियर नहीं है तो गैरों के साथ, बड़ी अच्छी आपने मिसालें दी। अच्छा, बाकी दूसरी बात यह है कि अगर रूह की हिफाजत करनी है ना, अंदर से अपने रूह की हिफाजत करनी है, तो सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। देखें ना, अल्लाह रिज़्क़ का, इंसान ज़्यादातर ये गलतियां करता भी इसी वजह से है कि उसको हवस होती है, या पैसों की बुनियादी चीज़ तो यही है कि पैसों की हवस। अब वो समझता है कि मैं जो करूँगा वही मिलेगा, अल्लाह नहीं देगा। वो जिस लिहाज से भी सोचते हैं ना कि वो पैसों के लिए सोचता है, ठीक है ना। देखे ना, रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है, सही बात है, उसने देना, उसने देना। उन्होंने ये भी कहा है कि भी मैं भूखा किसी को नहीं मारता, सही बात, ठीक है ना, सही बात। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मेरे थोड़े रिज़्क़ पे खुश हो गया ना, वाह वाह वाह, उसको मैं बहुत दूंगा और मैं उससे खुश हो गया। हाँ बिल्कुल, मैं उससे खुश हो गया। ये दीनी बात है, बड़ी ठीक है। अगर इंसान इस बात को समझ लेना, तो मैं ये समझता हूँ ना कि माशरे में ना इस तरह का काम कोई भी नहीं करेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम इस बात की तरफ जानते हैं, और मैंने तो आज यकीन करें ना, मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं ना कि जिनको इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं पता। सही बात। अच्छा, ये माशरा अगर हमारा इसी तरह जाता रहेगा पस्ती में, आज पाकिस्तान का हाल क्या है, सियासी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी? देखें, सियासत तो एक ऐसी चीज़ है। अच्छा, नहीं, सियासत तो चूँकि ऐसे ही एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन कोई एक दूसरे पे इतबार नहीं कर रहा, इसी वजह से नहीं कर रहा जो आप बातें बता रहे हैं, चूँकि आप बड़ा कारोबार करते हैं। देखें, अभी ये मौजूदा हालात देख लें सियासत के, ठीक है ना, ये जो महंगाई का हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, ठीक है ना, पीटीआई के दौर में जो महंगाई थी, आज के दौर में जो अभी शहबाज शरीफ के दौर में महंगाई देख लें। देखें ना, जो सियासत है ना,
جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں آپ کو اس کی اپنی لڑائی ہے. میں آپ کو نہیں، ان کی لڑائی ہے. میں آپ کو یہ واضح طور پر بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. جو سیاستدان ہے نا ان کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق کرسی کے ساتھ ہے. کرسی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اس کی بھی میں آپ کو وضاحت دیتا ہوں کہ وہ کیوں ہے. جب عمران خان کی حکومت تھی، ٹھیک ہے نا، پیٹرول تقریباً 150 روپے تھا. ٹھیک ہے نا. اپوزیشن جماعتیں جو تھی، نون لیگ کی ہوگی ہے، پی ٹی آئی کی ہوگی ہے، اور وہ یہ شور ڈالنا شروع ہوگی کہ بھی یہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ ہے یا وہ ہے. جو آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی مریم نواز کی کہ بھی جو پیٹرول کی اگر قیمت بڑھتی ہے تو سمجھ لو آپ کا وزیر اعظم چور ہے. ٹھیک ہے نا. حمزہ شہباز کی بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ بھی جو یعنی کہ اگر 1-2% پیٹرول بڑھتا ہے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. اگر ایسی 10-10 روپے 20-20 روپے پیٹرول بڑھنا شروع ہو جائے تو وزیر اعظم کے دل میں پتھر ہے. یعنی کہ آج وہ پتھر اب ان کے دل میں ہے. ٹھیک ہے نا. 7 دن میں آپ 86 روپے لیٹر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے، پہلے ان سے پوچھا گیا کہ یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، تو جواب دیتے ہی اب یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ عالمی سطح کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بڑی خوبصورت باتیں، سیاسی باتیں ہیں. اصل میں نہ کوئی سیاستدان اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتا، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ کرسی سے محبت کرتا ہے. بالکل کرسی کے پیچھے ہیں، سب کرسی کے پیچھے ہیں. نہ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، نہ میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں، نہ میں کسی کے. یہ دیکھیں، ان کے ایمان کی بات، ان کے ایمان کی بات ہے. اور ان کا ایمان پتہ کہ ان کا ایمان ہے پیسہ. ٹھیک ہے. ان کا ایمان ہے کرسی. اچھا مایوں خان، بات اصل میں یہ ہے، آپ نے 2-3 مثالیں بڑی خوبصورت دے دی. چونکہ آپ کا بڑا کاروبار ہے، مطلب 1000 2000 10,000 50 لاکھ روپے کا نہیں ہے، بڑا کاروبار ہے. تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رزق دے رکھا ہے، اتنی وسعت ہے، تو میں کیوں 2-4 ہزار روپے کے لیے کسی کو بکوں یا بےایمانی کروں. اور آپ کے ایمان کی میں داد دیتا ہوں. آپ یہ کوشش کریں زندگی میں کہ آپ اپنے جو آپ نے ایک فکرہ کہا نا، اپنے اینڈ سے شروع کرنا ہے. آپ نے اگنور کرنا ہے کمیشن دینے سے. تو جب آپ اگنور کریں گے تو آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ اور وسعت دے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے میں وسعت دوں گا. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کی باتوں سے میں ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ ایک بڑا تاجر یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرے سے لوگ کمیشن مانگتے ہیں، اور میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ اگر میں اس کو کمیشن نہ دوں. جیسے یہ آپ دیکھیں نا، اپنے رنگ میں نے بالٹیاں لی 4-5، تو 500 روپے کا ٹوکن ہے اس میں. جی بالکل. تو 500 روپے کا ٹوکن کمپنی نے اپنے پاس سے نہیں ڈالا، انہوں نے 500 روپے کا یا رنگ ہلکا کیا، یا اس کا وزن کم کیا، یا کوالٹی. ایسے ہی ہے. دیکھیں نا، آج کل کوئی کسی کو فائدہ نہیں دیتا. اچھا، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا، ہم یہ کر رہے ہیں مایوں صاحب کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، ہم سیدھی راہ پہ چلے. اصل میں ہمارا ایمان اگر چلا گیا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ہمارا ایمان چلا گیا تو ہمارے پاس بچے کا کیا، یہ باڈی تو چلی جائے گی نا. بالکل ایسے ہی. ہماری روح کے ساتھ تو ہمارا ایمان ہی ہوگا، اعمال ہی ہوں گے. اگر ہم ایمانوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو پھر تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، نہ یہاں نہ آگے. تو اچھی آپ نے مثالیں دی ہیں. اب کیا چاہتے ہیں آپ اپنے کاروبار میں اس پروگرام کے بعد اور آپ 2-4 پروگرام کریں؟ آپ یہ کوشش کریں، ویسے آپ کا تقویٰ بڑا مضبوط ہے، آپ یہ کوشش کریں کہ میں اللہ تعالیٰ تجھ سے رزق مانگتا ہوں، میں تجھ سے گاہک مانگتا ہوں. دیکھیں نا، میں تو اتنا اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں نا، اگر میں کام نہ بھی کروں نا تو پھر بھی میرا گزارا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن کام کرنا پڑتا ہے انسان کو. پڑتا ہے، جتنے پیسے ہوں، جتنے بھی پیسے ہوں، لیکن اس کو کام کرنا پڑتا ہے. دیکھیں نا، میری اپنے طور پر سب سے زیادہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کا، دیکھیں نا، ہر بندہ ایسے نہیں ہوتا. کئی بندے میرے پاس آتے ہیں، کئی کسٹمر ایسے بھی ہیں میرے جو کمیشن کے نزدیک بھی نہیں جاتے. ٹھیک ہے نا. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میں یہاں سے کمیشن لوں گا تو آگے مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. انسان سوچنا تو یہی چاہیے. ٹھیک ہے. اور لیکن میجورٹی جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں ہے. دکھ اس بات پہ ہوتا ہے، اگر یہ سبھی انسان اسی راستے پہ چل گئے نا، ٹھیک ہے نا، تو
پھر اس کا کوئی بھی حل نہیں ہو سکتا. کوئی حل نہیں ہو سکتا. کوئی حل نہیں ہو ہر سکتا. آدمی انسان کو اپنی حفاظت خود ہی کرنی پڑے گی. خود ہی کرنی پڑے گی اور اپنے آپ سے شروع کرنی پڑے گی. آپ علماء وغیرہ کو بھی سنتے ہیں. ہاں جی میں ادھر پروگرام کرتا ہوں. آپ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے آپ ان کو بھی سنتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے اندرونی حالات کو دیکھیں گے نا, جی میں نے دیکھا, آپ اگر ان کے اندرونی حالات کو دیکھیں گے, جو باتیں یہ ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, اندر سے خود کھوکھلے ہوتے ہیں. اس لیے ہم پہ اثر نہیں ہوتا. اسی لیے ہم پہ اثر نہیں ہوتا. اور وہ جو باتیں ہمیں کرتے ہیں وہ خود ان پہ عمل نہیں کرتے. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہوئے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں کیسے کیسے واقعات ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ بھی تو مولوی حضرات ہیں نا, ان کو نہیں پتا کہ ہم نے بھی اندر کا حساب دینا, اپنے ایمان کی حساب دینا. ٹھیک ہے نا, ان کو بھی پتا کہ ہم نے بھی اپنا ایمان صاف کرنا. لیکن کیا ہے کہ یہ دراصل جو بنیادی کام ہے نا, یہ شیطان کا ہے. شیطان کا, صحیح بات. اگر آپ شیطان, یہ جو جتنا انسان کمزور ہوتا ہے نا, مثلاً اگر جتنا بھی انسان گناہ گار ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جتنے وہ گناہ کرتا جاتا ہے, شیطان اس کو نا ایک دھاگا نہیں ہے, دھاگا اس سے ہانکتا ہے. واہ. شیطان اس آدمی کو دھاگے سے ہانکتا ہے. جو جتنا نیک ہوتا ہے نا, شیطان اس کو اتنی مضبوط رسی سے ہانکنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹتا. اور جو اپنے اندر کی حفاظت نہیں کرتا نا, گناہ پہ گناہ, شیطان کو تو پتہ یہ تو گناہ گار بندہ ہے, ایک باریک ڈوری سے بھی, کمزور رسی سے وہ اس کو ہانکنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اسی راستے پہ چلنا شروع کر. یہ تو اب اس پہ کہ اللہ پہ ہی ہے کہ وہ اس کو ہدایت دے. واہ واہ. ہمایوں خان صاحب سے بڑی خوبصورت باتیں ہوئی. ہمایوں خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. دراصل ہمایوں خان صاحب جو بات کہنا چاہ رہے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ اگر اپنی ذات کی اصلاح کریں گے, آپ اپنی ذات سے شروع کریں گے, ہم اس پاکستان کے سارے معاشرے کو اسی صورت میں ٹھیک کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہمایوں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں, میں اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہوں, اور میں یہ اگنور کرتا ہوں کہ چلے یہ اگر میرے پاس ایک گاہک آیا تو مجھے پیسے دے رہا ہے, میں نہیں لیتا. اور وہ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ میں, اصل میں ہر آدمی کو یہ کرنا ہے, بقول ہمایوں صاحب کے, ہر آدمی کو اپنی ذات سے شروع کرنا ہے, ہر آدمی کو اپنی اصلاح کرنی ہے, تب پھر جا کے یہ معاشرہ درست ہوگا. ہمایوں خان صاحب بڑا مزہ آیا چونکہ آپ نے پہلا پروگرام کیا ہے اور بڑی آپ نے سچی کھری. اچھا, اصل میں جو بندہ اندر دل سے بات کہہ رہا ہو نا, دل سے جو بات نکلتی ہے وہ صاف ستھری ہوتی ہے, لپٹی بھی بات نہیں ہوتی. میں آپ کا بڑا ممنون ہوں. پھر اگلے ویک میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک پروگرام کریں گے, پھر آپ کا حوصلہ بھی ذرا انکریج ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی, میں آپ کا بڑا ممنون ہوں, آپ نے وقت دیا. ناظرین, اصل میں یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے, جسم کی حفاظت. ہم جتنا خرچہ جسم کی حفاظت کر رہے ہیں اتنا ہم ایمان کی حفاظت میں کریں, چونکہ جب جسم فنا ہوگا تو ہمارے روح کے ساتھ ہمارا ایمان ہی جائے گا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.